اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان پیر کاریم نوزمان المشہر ویب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ کو میں رمضان المبارک کا ماہ چل رہا ہے تو آپ کو بتاؤں گا وظیفہ بتاؤں گا، وہ یہ ہوگا کہ رزق کے بارے میں، یا آپ کا کوئی مشکل ترین کام ہے یا کوئی آپ کو بہت زیادہ مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو آیت کریمہ کا وظیفہ بتاؤں گا جو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ فیضیاب ہوں گے۔ ہمارا بتانے کا جو طریقہ ہوگا، اور وہ یہ نہیں کہ مثلا کہ ایک کتابوں میں دیکھا یا سنے کا، آپ نے تجربے سے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے جگ بیتی، ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، میں اپنی ہڈ بیتی جو ہے نا وہ آپ کو وظیفہ بتاؤں گا۔ اس میں یہ ہے کہ آیت کریمہ پڑھنی ہے آپ نے۔ ایک تو ہفتے میں 2 مرتبہ دن آتا ہے، یعنی کہ ایک ہفتے کا دن ہے، ہفتہ جمعۃ المبارک، اور آگے ہفتہ اتوار اور پیر۔ ہفتے والا دن آپ نے شروع کرنا ہے۔ دوسرا ہے منگل، بدھ اور جمعرات، 3 راتوں کا۔ یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے سجدہ میں 360 مرتبہ۔ پہلے اس طرح کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ اللہ پڑھنی ہے۔ یا اللہ، میں اپنی ہر غلطی کوتاہی سے، جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو یا اللہ رمضان مبارک کے صدقے، یا العالمین پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے، اس پاک کلام کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ کسی کا میں نے دل آزاری کی ہو، یا کسی کے معاملات میں دخل اندازی دی ہو، یا پریشان کسی کو کیا ہو، یہ دعا مانگنے کے بعد آپ نے جب یہ دعا مانگ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس طرح جسے جلسہ کی حالت میں، اتحیاتوں کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں نا، اس طرح بیٹھ جانا ہے۔ قرآن پاک آپ کے ساتھ پڑھا ہو، جو آپ اٹھا کے، یہ آپ کے جو بازو ہیں نا اس کے اوپر قرآن پاک، اور آپ نے اس طرح ہتھیلیاں آسمان کی طرف سیدھی ہوں، آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور دعا مانگنی ہے یا اللہ، کیونکہ جس دعا میں اول و آخر درود پاک پڑھا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ اس دعا کو پر لگ جاتے ہیں اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اپنی ساری غلطیاں کوتاہیوں سے معافی مانگنے کے بعد یہ جب دعا ختم کر لینی ہے، آپ نے اس طرح سیدھے بیٹھ کے نا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹھ کے جو ہے نا جلسے کی حالت میں، جیسے اتحیاتوں کی حالت میں درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 100 دانے والی تسبیح ہو، جو ایک تو اعداد کے ذریعے لکھی ہوتی ہے نا، جو گھڑیوں کی طرح ہوتی ہے، وہ نہیں، جو تسبیح منکے والی ہوتی ہے نا، اس طرح کی تسبیح ہو گٹھلیوں والی، تو اس کے 100 دانے ہوں۔ آپ نے اس طرح سیدھے بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ کے، ہاتھ آپ نے سجدے میں جب جانا ہے نا، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں، پھر ناک لگے، پھر یہ پیشانی لگے۔ یہ جب نیچے لگ جائے، ہاتھ آپ نے اس طرح نہیں رکھنے جیسے نماز کی حالت میں رکھتے ہیں، آپ نے ہاتھ اس طرح سیدھے رکھنے ہیں، اس طرح دعا کی حالت میں، اس طرح سر سجدے میں ہو، ہاتھ اسی طرح ہو، تسبیح آپ کے اس ہاتھ میں ہو، دائیں ہاتھ میں۔ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، ایک ایک دانہ اس طرح پڑھتے رہنا، سر سے جو ہے نا سجدے سے سر نہیں اٹھانا، اسی طرح پڑھتے رہنا۔ جب 100 مرتبہ ہو جائے، پھر دوسری تسبیح، پھر تیسری، 300 مرتبہ ہو جائے گا، پھر آپ نے تسبیح سر نہیں اٹھانا، ایسے جو ہے نا ہاتھ کے ذریعے نیچے رکھ دینی ہے، اور یہ انگلیوں کے جو پوٹے ہیں نا ادھر، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اسی طرح آپ نے نا اس کے اوپر انگلیوں کے اوپر، چنگلیوں کے اوپر اس طرح 15 یہ ہو گئے اور 15 یہ ہو گئے، سجدے میں اسی طرح پڑے ہوئے، پھر 15 یہ اور 15 یہ ہو جائے گا 360 مرتبہ۔ پھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے سر اٹھا لینا۔ ایک ہی سجدے میں آپ نے 360 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور دعا صرف ایک ہی مانگنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا یہ بھی کام ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، یہ سارے دعا آپ نے ایک مانگنی ہے، ہر اچھے مقصد کے لیے۔ آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کو کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، کسی سے آپ نے مثلا کہ قرضہ لینا ہے وہ دے نہیں رہا، یا آپ مثلا کہ کوئی قرضہ آپ نے دینا تو وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں تو آپ نے یہ جو ہے نا وظائف، اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ ایک منگل، بدھ اور جمعرات، 3 رات کا عمل کرنا ہے، یا ان دنوں آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے آگے ہفتہ اتوار اور پیر، یہ 3 دن پڑھنا ہے، رات کو بعد نماز عشاء۔ اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں لیٹ پڑھنا ہے، تو آپ جو ہے نا بقیہ نماز پڑھ لیں، اور 3 وتر اور 2 نفل رکھ لیں، اور یہ
پڑھیں اور اس کے بعد وظائف جو ہے نا اس کو شروع کر دیں۔ یہ آپ کو اجازت ہے، مزید آپ ٹیلی فون پہ بھی اجازت لے سکتے ہیں۔ تو آگے جو ہے نا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ آپ نے عمل جاری رکھنا ہے، یہ پڑھتے رہیں، ہفتے میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ پڑھ لیا کریں۔ جب چاند کی اینڈ ہو جائے 24 کے بعد اس وقت نہیں آپ نے پڑھنا۔ رمضان مبارک کے تو ماشاءاللہ دن بدن زیادہ افضل سے افضل دن آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا اس بابرکت ماہ میں جتنا زیادہ ہو سکیں اس یہ وظیفہ کریں اور اپنے ہر اچھے کام کے لیے دعا مانگیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اور جب آپ نے دعا مانگنی ہے، دعا مانگنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے نا جتنی عاجزی کے ساتھ رو کے اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے، اولیاء اللہ کا صدقہ ڈالنا ہے، امام پاکوں کا صدقہ ڈالنا ہے، یہ سارے جو ہے نا واسطے ڈال کے تو آپ نے دعا مانگنی، جتنی لمبی اور وسیع دعا ہو سکے آپ مانگیں۔ اور دعا صرف 3 راتوں ایک ہی مانگنی ہے، چاہے وہ آپ کاروبار کے لیے مانگے، چاہے آپ کا ایک بچہ نافرمان ہے، نالائق ہے، اس کے لیے مانگے، یا بچے کا کوئی کاروبار نہیں چل رہا، یا آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی، یا مثلا کہ قرض سے آپ پریشان ہیں، یا کوئی آپ نے کسی سے قرض لینا ہے وہ دے نہیں رہا، یا دینا ہے تو آپ دے پا نہیں رہے، آپ پریشان ہیں، یعنی کہ یا بچی کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، یا بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا، یا آپ کا کوئی بہن بھائی عزیز کا رشتہ دار آپ کا حق کھا کے بیٹھا ہے، آپ کو جو ہے نا جائیداد زمین کا جو حصہ نہیں دے رہا، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں نے یہ بتائی ہے۔ ہر اچھے مقصد کے لیے آپ اس جو وظائف ہے اس کو نہ چھوڑیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا ہر حال میں کام ہوگا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔